من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت، اگر کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کر رہا ہو اور اس مشقت میں اسے موت آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے۔ بھائی آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ اللہ اجر کیسے دیتا ہے؟ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، اور جو اللہ کی راہ میں مر جائیں انہیں مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہیں، اللہ سے رزق پاتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ مفاہیم روشن ہو میرے ان معترضین پر، مستشرقین کے اوپر، کہ جو یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈال رہے ہو۔ حضور میں ابھی پچھلے کچھ عرصے پہلے ایک میڈیکل کالج میں کسی مناسبت سے خطاب کی توفیق پا رہا تھا، تو طے یہ ہوا تھا کہ خطاب کے بعد سوالات کا دورانیہ بھی ہوگا۔ تو سوالات کرتے ہوئے، آپ کو معلوم ہے جب میڈیکل کالج میں خطاب ہو رہا ہوگا تو ڈاکٹر ہی سامنے ہوں گے نا، تو ڈاکٹرز مختلف سالوں کے ڈاکٹر، یعنی مختلف مرحلوں سے گزرنے والی ان کی تعلیم۔ تو ایک سرجن نے کھڑے ہو کے مجھ سے سوال کیا کہ آپ حضرات ماتم کیوں کرتے ہیں؟ آپ حضرات ماتم کیوں کرتے ہیں؟ اور بعض تو ماتم آپ کے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ماتم ہمیں دیکھ کر بہت ہی عجیب لگتا ہے، تو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے؟ میں نے کہا آپ اچھی طرح بولیے، خوب سجا کے اعتراض کیجیے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے موقع دیا ہے تو دیکھیے یہ ہماری چیز نہیں ہے۔ انہوں نے سوال میں اضافہ کیا، یہ ہماری چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اللہ کی چیز میں تو کوئی دخالت ہی نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ کی، بھائی حالت احرام میں بال توڑ کر دکھائیے، ایک بکرا پڑ جائے گا۔ صحیح کہہ رہا تھا وہ صحیح کہہ رہا تھا، حالت احرام میں کبھی کبھی اللہ یہ منظر ہمیں احساس دلانے کے لیے ناخن کاٹ کے دکھائیے، حالت احرام میں بال توڑ کر دکھائیے، اپنے ہی بال، کسی اور کے نہیں توڑ دیجیے گا، اپنے ہی بال اگر توڑ دے گا کوئی حالت احرام میں تو اس پہ بھی ایک کفارہ ہے، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تب اگر ایسی کیفیت ہو تو یعنی بدن تو آپ کا ہے نہیں، جب آپ کا بدن نہیں ہے اللہ کا، اللہ کی عطا کردہ ہے، اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے، تو آپ اس میں دخالت کریں۔ یہ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سینہ نیلا کر لیتے ہیں، بدن لہو لہان کر لیتے ہیں، یا آپ اپنے سر و سینے کے اوپر ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں، آپ سرخ کر لیتے ہیں اپنے سینے کو، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کی چیز میں دخالت دینا جائز ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ میڈیکل میں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں سرجن ہوں۔ میں نے کہا مجھے اپنے بدن کو نیلا کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ دوسروں کے بدنوں کو کاٹ ڈالتے ہیں، سینہ چاک کر دیتے ہیں، باقاعدہ ان میں سے چیزیں نکال کر دوبارہ سے انہیں لگاتے ہیں، اتنا خون بھی بہا دیتے ہیں، اتنی ہڈیاں بھی کاٹ دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں، آپ سے جواب نہیں مانگ رہا، میں آپ کا جواب خود دوں گا۔ آپ کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اگر مصلحت بڑی ہو، اگر مصلحت عظیم ہو، اگر مقصد بلند ہو تو ہم اس کے بدن کو بھی کاٹ ڈالتے ہیں۔ میں نے کہا اگر بڑے مقصد کی خاطر دوسرے کا بدن کاٹا جا سکتا ہے تو بڑے مقصد تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو تکلیف دینا کیسے؟ محمد مقصد بلند ہے نا بھائی، مقصد اگر بلند ہو، مقصد اگر روشن ہو، اگر مقصد اعلیٰ ہو، عرفہ ہو، تو اس پہ قربان ہونا یہ شہادت ہے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ تمام ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں اس طرح کا اپنے بدن کو، اس حد تک اپنے بدن کو کہ جس پر مجھے یقین ہو کہ میری موت واقع ہو جائے گی، وہ اجازت نہیں ہے۔ لیکن جو ہم کرتے ہیں، میں تو اس کی بات کر رہا ہوں، جو ہم کرتے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں۔